راست باز بھی سن تے ساڈے نبی بھی سن۔ اللہ جی کون سن ابراہیم علیہ السلام، انہاں دی کی سیرت تے کی کردار ہے؟ فرمایا اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دے سامنے اعلان توحید پیش کیتا ہے۔ سننا توجہ فرمانا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جس خاندان دے اندر پیدا ہوئے نے، جس خاندان اندر آنکھ کھولی ہے، باپ ابراہیم علیہ السلام دا بت شکن ہے، وہ تے جڑا بت تراشتا ہوئے ابراہیم علیہ السلام بت شکن اس دے گھر اندر پیدا ہو گئے نے۔ باپ جڑا بتاں نو بناندا ہوئے، قوم بتاں دی پوجا کر دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دے گھر دے اندر انہاں دا باپ قوم دے مشکل کشا تیار کردا ہوئے، انہاں دا باپ قوم دے حاجت روا تیار کردا ہوئے، قوم خریدی ہے تے پوجا کر دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جدو اپنے اس ماحول دے اندر پیدا ہوئے نے، ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک نشانیاں دکھا چھوڑیاں نے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے بارے قرآن کہہ رہا ہوئے، فرمایا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ اللہ پاک فرماندے نے اسی ابراہیم علیہ السلام نو اپنی فطرت دے تمام مناظر دا مشاہدہ کروا دیا۔ جتنے فطری معاملات سن، عقیدہ توحید، عقیدہ فطرت ہے، اللہ فرماندے نے اسی فطرت دے تمام مظاہر دا مشاہدہ پوری بصیرت نہ ابراہیم علیہ السلام نو کروا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جدو رب نے پھر نبوت عطا کی، اپنے باپ کے سامنے عقیدہ توحید بیان کیا، دعوت پیش کی، اور قربانی خریدنے والوں، قربانیاں کرنے دی تیاری کرنے والوں، تب تک قربانی قبول نہیں ہے جب تک عقیدہ توحید دی دعوت دا جذبہ دل اندر موجود نہ ہوئے۔ باپ شرک سے ہے، باپ غیر اللہ دی پوجا اندر ہے، اور تو ساری زندگی باپ کے سامنے دعوت توحید پیش نہ کرے اور جانور لا کے قربان کرے، یہ ابراہیم کا منہج نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا منہج عقیدہ کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ اندر اللہ نے عقیدہ توحید نو سمو دیا، فہم و فراست، تدبر و حکمت اللہ نے ابراہیم نو عطا کی، علم بھی عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے قلب سلیم عطا کیا، نبوت ملی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اہم ترین حکم دی پاسداری لی عقیدہ توحید نو بیان کیتا ہے اور شرک دا رد کیا ہے۔ یاد رکھیے عقیدہ ابراہیم صرف توحید دی دعوت دینا نہیں ہے، عقیدہ ابراہیم ساتھ شرک دا رد کرنا بھی ہے۔ اس وقت تک توحید دا ثبات نہیں ہے جب تک شرک دی نفی نہیں کرو گے۔ جہاں عقیدہ توحید دا بیان ضروری ہے، ساتھ شرک دا رد بھی ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دے سامنے کھڑے نے کی فرمایا؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ یا ابت، توجہ فرمانا، یا ابت لم تعبد، اے ابا جان، یا ابت، اے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جی لما تعبدو، اے ابا جی جنہ ولیاں دی تسی پوجا کر دے ہو، اے ابا جی جنہ معبوداں دی تسی پوجا کر دے ہو، اے ابا جی جنہ انبیاء اولیاء دیاں مورتیاں بنا کے بت بنا کے تسی پوج رہے ہو، اے ابا جی جنہ بزرگاں تے جنہ پیراں دیاں مورتیاں بنا کے تسی پوج رہے ہو، ما لا يسمع ولا يبصر، اے ابا جی یہ تواڈی پکار سن دے نہیں، ولا يبصر، اے ابا جی یہ تواڈے حالات تو واقف نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور اے ابا جانے تانوں کوئی شے دے نہیں سکتے۔ تسی کہو گے حضرت جی مانا کتھوں لیا؟ یا ابت لما تعبد، جنہ بزرگاں، جنہ پیراں، جنہ ولیاں، جنہ انبیاء نو تسی پوچھ دے ہو، حالانکہ حضرت جی او تے بت پتھر دے سن۔ سنیے میرے الفاظ یاد رکھنا،
رب دی زمین تے کوئی مشرک ایسا نہیں گزرا جس نے پتھر دی پوجا کی ہو. جس مشرک نے بھی پوجا کی ہے یا انبیاء دی پوجا کی ہے یا اولیاء دی کی ہے یا بزرگاں دی پوجا کی ہے یا رب دے نیک ولیاں دی کی ہے, میں نہ کوئی شک نہیں وہ بت ہے پتھر دے سن, مٹیریل پتھر دا لگیا ہے, لیکن بتلائیے وہ مورتیاں ہے کس دیاں سن, تصویرہ ہے کس دیاں سن. پڑھیے صحیح البخاری کتاب التفسیر پڑھیے, قرآن پاک پڑھیے, سورہ نوح پڑھیے. قوم نوح دے اندر شرک دی ابتدا ہوئی ہے, بت بنائے گئے, ود سوا یغوث یعوق نصر 5 قوم نوح اندر بت بنائے گئے. کیا ہے بت پتھر دے سن؟ نہیں نہیں, اے 5 قوم نوح دے نیک بزرگ نیک بندے فوت ہو گئے اور لوگوں نے بعد دے اندر انہوں دی مورتیاں بنا کر کے انہوں دی پوجا شروع کی ہے. پتھر دی پوجا نہیں ہوئی, اولیاء دی پوجا ہوئی ہے. سمجھ نہ آئے ایک اور روایت تے توجہ کرنا. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح دی حیثیت نے مکہ پاک اندر داخل ہوئے, بیت اللہ اندر پہنچے, بیت اللہ دا دروازہ کھولیا, سامنے بت پڑے نے 360 بت. محبوب نے ویکھیا سامنے بت پیا ہے تے پتھر دا, لیکن تصویر کس دی؟ ابراہیم علیہ السلام. بت کس دا پیا؟ اسماعیل علیہ السلام دا. محبوب دے ہاتھ مبارک اندر چھڑی ہے, آپ نے ابراہیم علیہ السلام دے بت تے چھڑی رکھ کے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آپ نے فرمایا اللہ ہلاک کرے مشرکین مکہ نو, اللہ تباہ کرے مشرکین مکہ نو, اللہ برباد کرے مشرکین مکہ نو. انہاں میرے ابراہیم دا بت بنایا, میرا ابراہیم تو مشرک نہیں سی. لات منات عزا حبل اے اولیاء بزرگاں دے نام تے بت بنائے گئے. لات بت ہے پتھر دا, لیکن لات ولی دا نام ہے. کیا کہتے ہو کہ نہیں نہیں وہ تو پتھر کے پجاری تھے. اگر سمجھ نہ آئے تو میں اس انداز نہ گزارش کرنا, اگر مشرکین پتھر دے پجاری ہوں دے کبھی پتھر تے جوتا رکھ کے نہ چل دے, اگر مشرکین پتھر دے پجاری ہوں دے کبھی پتھر تے قدم نہ رکھ دے, اگر مشرکین پتھر دے پجاری ہوں دے مشرکین کبھی پتھر نہ استنجا نہ کر دے, اگر مشرکین پتھر دے پجاری نہ ہوں دے کبھی مشرکین پتھر دی جناب اس کے ساتھ اپنے دیگر معاملات نہ کر دے, اگر وہ استنجا کر دے رہے قدم رکھ کے اوپر چل دے رہے, تو پھر مانیے کسی مشرک نے آج تک رب دی زمین تے جن مشرکین نے بھی بت بنا کے شرک کیا, پوجا کیا غیر اللہ دی, پتھر دی پوجا نہیں ہوئی, انبیاء دی پوجا ہوئی ہے, اولیاء دی پوجا ہوئی ہے, بزرگان دین دی پوجا ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فرمایا میرے ابا جان جنہ دی تسی پوجا کر دے ہو, جنہ انبیاء جنہ اولیاء جنہ بزرگان دے بت بنا کے تسی پوجے ہو, ما لا يسمع ولا يبصر, اے ابا جی یہ تواڈی کوئی سور و پکار نہیں سن دے, یہ نہیں سنتے, یہ نہیں جانتے, یہ نہیں ویندے. یاد رکھیے جس کا عقیدہ ہوئے فلاں بزرگ جڑا دنیا تو جاون والا ہے انہوں میں ایتھو پکارا میری پکار سن لیندہ, اس کی قربانی ابراہیم کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے. جس کا عقیدہ ہوئے انبیاء اولیاء جڑے قبر اندر پہنچ چکے میری شور و پکار سن دے نے, میری حاجات کو پورا کرتے نے, جڑا یا علی کا نعرہ لگائے, یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگائے, جس کا عقیدہ ہو انظر حالنا وسمع قالنا یا رسول اللہ, یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ, کہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی کو یا رسول اللہ کو یا سیدنا علی المرتضی شیر خدا کو یا کسی اور ولی کو کسی اور نیک شخصیت کو جو دنیا
دنیا سے جا چکے ہیں ان کو میں پکاروں، ان کی قبر پہ پہنچ کے یا دور سے یا قریب سے انہیں پکاروں، وہ قبر میں میری فریاد کو سنتے ہیں، وہ میری فریاد کو پورا کرتے ہیں۔ اس کا عقیدہ ابراہیم کے عقیدے پہ نہیں ہے، اس کے عقیدے میں شرک موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے ما لا یسمع، وہ نہیں سنتے، وہ نہیں تمہاری سور و پکار سے واقف۔ جو ابراہیم کے عقیدے کو چھوڑ کے شرک کے عقیدے پہ آ کے کہ نہیں نہیں وہ سنتے ہیں، وہ 1000 قربانیاں کرے اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ رب کی صفات غیروں میں تقسیم کرتے ہو؟ میرے رب کی شان ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ یہ رب کی شان ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ نہیں جی سن دے نہیں، میں کہ چلو سن دے ہون گے۔ میں کہ تو پکاریے سیدنا علی المرتضی شیر خدا محبوب خدا دی قبر مبارک کدھر ہے؟ عراق اندر۔ میں کہ سیدنا علی نے تو پکاریے ڈائریکٹ سن دے نہیں جی ڈائریکٹ سن دے۔ میں رسول اللہ دا روضہ پاک کتے ہوئے مدینہ پاک 1000 میل دا سفر ہے، میں تو پکاریے ڈائریکٹ رسول اللہ نے ساڑی پکار سنی قبر اندر جی جی ڈائریکٹ سنی۔ عبداللہ شاہ غازی دا مزار کراچی اندر ہے تو پکاری ڈائریکٹ سنی جی ڈائریکٹ سنی۔ امام بری دا مزار پنڈی اندر ہے تو پکاری ڈائریکٹ سنی جی ڈائریکٹ سنی۔ بابا فرید پاک پتن میں ہے، ان کو ادھر سے پکارے ڈائریکٹ سنتے ہیں جی ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ بابا بلہ شاہ قصور میں ہے، ادھر سے پکارے وہ قبر میں، ادھر سے پکارے ڈائریکٹ سنتے ہیں جی ڈائریکٹ سنتے ہیں وہ قبروں۔ میں کہ اللہ کو ڈائریکٹ کیوں نہیں پکارتے؟ اللہ ڈائریکٹ سندا کوئی نہیں، وسیلے تو بغیر سندا کوئی نہیں۔ میں وہ 1000 میلوں پہ پکاروں جو قبر میں پہنچ چکے ہیں، جن کے بارے میں موت آ چکی، فیصلہ ہو چکا، جن کے بارے میں نص موجود ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ واہ قرآن تیری شان تو قربان جاواں، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اتنا کوئی بھی معاملہ کوئی بھی مسئلہ قرآن پاک اندر اتنا آسانی نہ بیان نہیں ہویا جتنا آسان انداز نہ رب نے عقیدہ توحید نو بیان کیتا ہوئے، تاکہ قیامت والے دن کوئی مشرک یہ نہ کہہ سکے اللہ جی میں تے عقیدہ توحید نہیں سمجھ سکیا۔ فرمایا محبوب جی سوال کیجئے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور بتلائیے عقلمندو بتلائیے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، فرمایا بتلاؤ کیا اکھاں والا تے نبینا برابر ہے؟ نہیں اللہ جی۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، فرمایا کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہے؟ کی خیال ہے؟ این چوب کر گئے جو برابر ہے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہے؟ نہیں۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، کیا دھوپ اور سایہ برابر ہے؟ نہیں۔ رب اندر ترائی شامہ من دے ہو، اکھاں والا تے نبینا برابر نہیں، روشنی تے اندھیرا برابر نہیں، دھوپ تے سایہ برابر نہیں، مردہ جیندہ وہ تے برابر ہی ہے نا؟ یہ خیال جی میں روشنی اندھیرا برابر نہیں، جی میں اکھاں والا نبینا برابر نہیں، جی میں دھوپ تے سایہ برابر نہیں، اے میں رب فرماندا ہے زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں۔ ایک مولوی کہنے لگا اسی کدوں آنے برابر ہے، اسی آنے جیندہ کٹ سندا ہے تے مردہ بہتا سندا۔ میں شاباش پھر انہوں نے باہر کر لو، آپ وچ پے جاؤ۔ اگلے الفاظ قرآن فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔
فرمایا محبوب جی اکھا والا نبی نہ برابر نہیں، روشنی تے اندھیرا برابر نہیں، دھوپ تے سایہ برابر نہیں، زندہ اور مردہ برابر نہیں، وما انت بمسمع من فی القبور، فرمایا محبوب جی کوئی مردہ تواڈی پکار نہیں جے سندا۔ سننا توجہ کرنا، ساری کائنات جو افضل ترین شخصیت مصطفیٰ دی ہے، رب نے مصطفیٰ نو مخاطب کر کے کہا وما انت بمسمع من فی القبور، فرمایا محبوب جی تسی بھی قبر تے کھڑے ہوو، تسی بھی قبر والے نو اپنی پکار نہیں سنا سکتے۔ قبر کس دی ہوئے؟ قبر آدم علیہ السلام دی ہوئے، اوپر مصطفیٰ کھڑے ہون، قبر ابراہیم علیہ السلام دی ہوئے، اوپر مصطفیٰ کھڑے ہون، قبر نوح پیغمبر دی ہوئے، اوپر مصطفیٰ کھڑے ہون، قبر لوط پیغمبر دی ہوئے، اوپر مصطفیٰ کھڑے ہون، قبر موسیٰ پیغمبر دی ہوئے، اوپر مصطفیٰ کھڑے ہون۔ وما انتا، چاہیے قرآن پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، ترجمہ کنز الایمان پڑھ جائیے، یا مولانا اشرف علی تھانوی دا ترجمہ پڑھیے، یا کسی اہل السنہ الحدیث دا ترجمہ پڑھیے، یا جلندری صاحب دا ترجمہ پڑھیے، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب دی تفسیر احسن البیان پڑھ جائیے، اور اللہ دے بندو قرآن پڑھو، قرآن دا ترجمہ پڑھو، عقیدہ توحید سیکھو۔ فرمایا میں رب جس نو چاہاں قبر اندر سنا دیاں، لیکن محبوب جی تسی بھی قبر والے نو نہیں سنا سکتے۔ اگر مصطفیٰ قبر تے کھڑے ہون جڑے کائنات دی سب تو اعلیٰ ترین شخصیت نے، وہ قبر والے نو اپنی شور و پکار نہیں سنا سکتے۔ کون ہے جڑا دعویٰ کرے میری پکار نو قبر والا سن دے؟ قرآن حق ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا اور باطل ہے۔ آدھے تو پکاریے فلاں فلاں سرکار ساری سن دیں، میں اللہ کتے اے اللہ شاہ رکھ کو نیڑے، میں رب نو ڈائریکٹ پکار اے نہیں، وہ بزرگاں دے وسیلے تو بغیر نہیں سندا، وہ سرکار دے وسیلے تو بغیر نہیں سندا، وہ فلاں دے وسیلے تو بغیر نہیں سندا۔ یہ عقیدہ ابراہیمی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا؟ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع، اے ابا جی اے جنہاں دی تسی پوجا کردے، جنہاں تسی مشکل کشا حاجت روا مختار کل سمجھی بیٹھے ہو نا، یہ تواڈی پکار نہیں جے سن دے۔ ما لا یسمع، میں کہہ سکتا ہوں دنیا سے جانے والا کوئی شخص، وہ نبی ہو، وہ ولی ہو، وہ قبروں میں پہنچ چکے، وہ برزخی زندگی میں، انبیاء اولیاء جنت کی زندگی میں، وہ دنیا والوں کی شور و پکار نہیں سنتے۔ میرا اللہ جس کی چاہے سنا دے، ہم کسی کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے فلاں نبی فلاں ولی قبر میں ہماری شور و پکار سن رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ انبیاء اولیاء جنت کی زندگی میں برزخ کی زندگی ہے۔ فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جی نہیں جو سن دے، ولا يبصر تے ابا جی تانوں ویندے بھی کوئی نہیں۔ اے ابا جی جنہاں نوں تسی پکار دیو تہاڈی سن دے بھی نہیں، تانوں ویندے بھی نہیں۔ والا یبصر، ابا جی نہیں ویندے۔ آج تے اندر نہیں ہو پیر اور قبر جو پہچان جاندے ہیں بھی اتنے چڑا آیا کہ چڑی آئی، مرد آیا کہ عورت آئی، خاص مرید آیا کہ عام آیا، پیر اور سارا کچھ جان دے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیتا والا یبصر، نہیں دیکھ دے۔ کہاں یاد ہے جامع ترمذی کی حدیث، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک اندر ایک حج کیتا ہوئے۔ کتنے حج؟ پہلا بھی حج ہوئی ہے تے آخری بھی ہوئی ہے جس نو حجۃ الوداع کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع دے موقع تے فرمایا میرے صحابہ خذوا انی مناسککم، میرے صحابہ میرے کو حج کرن دے طریقے سیکھ لو۔ لعلی لا راکم بعد عامی ھذا، فرمایا میرے صحابہ ہو سکتا ہے آئندہ سال، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تانوں اس مقام تے نہ ویکھ سکاں۔ اے نہیں فرمایا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، فرمایا میرے صحابہ ہو سکتا ہے آئندہ تسی اس مقام تے ہوو تے میں تانوں نہ دیکھ سکاں۔ اے فرمایا اے نہیں فرمایا میرے صحابہ آئندہ تسی مینوں نہیں ویکھ سکو گے لیکن میں تے قبر چ ہوواں گا، اتھوں ویندا رہواں گا۔ میرے صحابہ تسی نہیں ویکھ سکو گے، میں ویندا رہواں گا، میں حاضر ہوواں گا، میں ناظر ہوواں گا، میں تواڈے حالات تو واقف ہوواں گا۔ نہیں نہیں،
لَعَلِّي لَأَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا۔ جامع ترمذی کی حدیث کے اس متن کو لے جاؤ، جس عالم کے پاس جی چاہتا ہے لے جاؤ، حضرت مانا کرو۔ مانا کیا؟ رسول اللہ فرما رہے میں تمہیں نہیں دیکھ سکوں گا۔ کیا مانا ہے؟ اگر مصطفیٰ قبر اندر ہو کر کے آج نہیں دیکھ سکتے پھر کائنات اندر کون ہے جڑا قبر اندر ہوئے تو لوگاں دے دنیا والے دے حالات دیکھ لے؟ نہیں جی آندے نے جمعرات نو آندے نے جی وہ شب برات نو آندے نے۔ یہ ابراہیم کا عقیدہ نہیں ہے۔ جو دنیا سے چلا گیا وہ دنیا والوں کی نہ پکار سنتا ہے نہ ان کے حالات کو دیکھتا ہے۔ یہ ابراہیم کا عقیدہ ہے۔ فرمایا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ سورہ مریم پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمانا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے عقیدہ توحید دی دعوت رکھ رہے ہیں۔ اے ابا جی جنہاں نوں تسی پکار دیو، جنہاں دی تسی پوجا کر دے ہو، اے نہیں جے سن دے نہیں جے ویندے والا یغنی عنک شیئا، تے ابا جی تانوں کوئی شاید دے سکدے؟ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اتنا دیا سرکار نے اتنی میری اوقات نہیں۔ اللہ نبی وارث یہ کیا ہے؟ جو رب سے نہ ملے وہ حسین سے لے لو۔ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا عقیدہ ہے۔ اور جو کہ نہیں نہیں ہمارا تو کھانا پینا ہی سارا انبیاء اولیاء کی طرف سے آتا ہے، وہ شخص عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہے، اس کی قربانی تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک ابراہیم خلیل اللہ کا عقیدہ نہ اپنا لے۔ کیا سمجھتے ہو؟ یہ قربانی فرض ہے نہیں، سنت مؤکدہ ہے۔ اس کو کرنے کے لیے بڑا اہتمام ہے، بڑا انتظام ہے۔ جانور لین جاندے ہو نا، وہ دا بڑے دھیان نہ کن ویندے ہیں، کن چ کتے سوراخ تے نہیں، کتے کٹیا تے نہیں، وہ دند ویندے ہیں، انہوں ٹور کے ویندے ہیں۔ جانور قربانی والا سارا چیک کر دیو، کیوں یہ کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، بے داغ بے عیب جانور قربانی کرنا۔ جس جانور کو قربانی کرنا ہے اس کا بے عیب اور داغ سے پاک ہونا ضروری ہے، تو کرنے والے کا عقیدہ توحید کا پقیدہ ہونا بھی ضروری ہے۔ جانور بے عیب لب دے ہو، جانور بے داغ لب دے ہو، اپنے عقیدہ توحید عیب موجود نے تے آکھو قربانی والا جانور قبول ہے، نہیں قبول ہوگا۔ ناراضگی سے معذرت چاہتا ہوں، کچھ اب آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا زبان میں ترشی ہے، ترشی نہیں ہے، عقیدہ توحید کا پیغام ہے۔ مجمع بادی میرا مقصد نہیں ہوتا، عقیدہ توحید کا پیغام میرا مشن ہے، مجمع بادی میرا مشن نہیں ہے۔ میں اتنا لمبا سفر کر کے آؤں اور آپ کو اشعار سنا کے کوئی مزاحیہ انداز میں گفتگو کر کے آپ کو ہنسا کے چلا جاؤں، قیامت والے دن میں رب کے ہاں مجرم ہوں گا، آپ کے ہاتھ ہوں گے، پھر میرا گریبان ہوگا۔ اگر آپ وقت نکال کے خطبہ جمعہ کے لیے وقت پہ آتے ہیں، میرا حق بنتا ہے میں رب کا قرآن اور پیغمبر کی حدیث کا پیغام واضح انداز میں تمہارے سامنے رکھ دوں۔ ماننا نہ ماننا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری ہے میں حق کو کھول کے تمہارے سامنے بیان کر دوں۔ فرمایا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جی اے نہیں جے سن دے پکار، اے نہیں جے ویندے کچھ نہیں جے دے سکدے۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 70,000 سے زائد دربار ہے جن پہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے۔ پھر اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک میں امن دے دے، اللہ قربانی قبول کر لے، اللہ اس ملک میں ہم سکون دے دے۔ جہاں شرک ہو وہاں سکون نہیں آ سکتا۔ دلیل ہے قرآن پاک دی آیت مبارکہ 7واں پارہ ہے، فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔
رب فرماندا ہے جتھے ظلم موجود ہے اوتھے امن نہیں. ظلم تو مراد کھولیے صحیح البخاری کتاب التفسیر. فرمایا یا رسول اللہ ظلم تو مراد کیا ہے؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. محبوب نے فرمایا سب تو بڑا ظلم شرک ہے. میں کہتا ہوں حکومت پاکستان ملک سے شرک ختم کر دے, اللہ کی قسم ہے امن کی ضمانت ہم لکھ کے دیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ شرک ختم ہو جائے اور امن نہ آئے, سکون نہ آئے. یہ تواڈے کول نہیں ہوندا تے دربار ذرا ساڈے والے کرو جتھے جتھے شرک ہے. دیکھو پھر این صفایا کران گے جویں رسول اللہ کروایا. نبی علیہ السلام جدو فاتح دی جدو ابتدائی اسلام اندر صحابہ اسلام قبول کر دے, فرمایا میرے صحابہ قبرستان جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, منع کر دیا, پابند کر دیتا ہے. پھر وقت آیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سیدہ آمنہ دی قبر دے قریب تو گزر رہے, ماں کی یاد نے ممتا نے تڑپایا, رک گئے. فرمایا میرے اللہ تیرے حکم دے مطابق میں منع کر چھوڑیا سی قبرستان نہیں جاونا. اے میرے اللہ میں اپنی ماں دی قبر دے قریب تو گزریا ہاں, اے میرے اللہ جے اجازت ہووے تے میں اپنی ماں آمنہ دی قبر تے چلا جاواں. فرمایا جاؤ محبوب تشریف لے جائیے. محبوب علیہ السلام ماں آمنہ دی قبر تے کھڑے, اکھاں تو آنسو جاری نے. فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی, فرمایا میرے صحابہ تو انہوں میں قبرستان جان تو منع کیتا سی, نیا نیا اسلام قبول کیتا کہ دوبارہ شرک دی امیزش نہ جاوے. میرے صحابہ میں نبی تو انہوں رب دے حکم نہ اجازت دینا وہاں جایا کرو قبرستان آخرت دی یاد تازہ کرنے واسطے. لیکن فرمایا میرے صحابہ میں ہن یقین ہو گیا وے میرے صحابہ اندروں ہن کوئی صحابی شرک نہیں کرے گا. کتنا عقیدہ پختہ ہو گیا وے, تربیت اتنی ہو گئی, یقین ہے تربیت ہے. پھر رسول علیہ السلام جو مکہ پاک اندر فاتح دی حیثیت نہ داخل ہوئے نے, نبی علیہ السلام نے مکہ پاک نو فتح کیتا ہوئے کہ میں شرک دا صفایا کیتا ہوئے. کہ میں صفایا کی. فرمایا علی رضی اللہ عنہ جی یا رسول اللہ. فرمایا علی جاؤ جہاں تک میری حکومت ہے اسلامی حکومت قائم ہو چکی. فرمایا میری حکومت اندر جہاں پکی قبر نظر آئے اس نو گرا دو, جہاں اونچی قبر نظر آئے اس نو بھی گرا کے ایک بلشت برابر کر دو. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاں نو توڑیا, بیت اللہ اندر جو بت پڑے انہوں نے بھی توڑ دیا. اسی آج تک کہتے ہیں مالا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا, اور سن دے نہیں ہو, ویندے نہیں ہو, دے کچھ نہیں سکتے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ آگے بیان ہوگا ابراہیم نے شرک کا کیسے خاتمہ کیا. رسول اللہ نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ ساریاں پکیاں قبراں مٹا دو, اونچی قبراں ایک بلشتے برابر کر دو. پھر وقت آیا صحیح مسلم پڑھیے, ایک ایک لفظ کا حوالے کا ذمہ دار ہوں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ دور خلافت آیا, بلایا ابو الحیاج استی رحمہ اللہ نے. فرمایا ابو الحیاج جی علی رضی اللہ عنہ. فرمایا ابو الحیاج آج میں تمہیں اس مشن تے بھیجنا چاہنا جس مشن تے میں نو مصطفیٰ نے بھیجیا. فرمایا کیا مشن ہے علی رضی اللہ عنہ. فرمایا اے ابو الحیاج جہاں تک اسلامی حکومت قائم ہے جاؤ چکر لگاؤ, جہاں پکی قبر نظر آئے اس نو مٹا دو, جہاں اونچی قبر نظر آئے اس نو گرا کے بلشتے برابر کر دو. یہ علی کا حکم ہے کیونکہ رسول اللہ نے مجھے حکم دیا تھا. عقیدہ کی پختگی کیجئے تب اعمال قبول ہوں گے, تب قربانیاں قبول ہوں گی. طائف اندر جدو اسلام غالب آیا نا تے طائف اندر ایک بت سی عزا. رسول اللہ نے فرمایا خالد بن ولید جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا جاؤ عزا بت نو توڑ دو. اور اوتھے ایک درخت سی لوگ جہلیت اندر اوتھے اپنی ٹاکی شاکی بندے سن, نظر نیاز واسطے منتا مندے سن. فرمایا اس نو کاٹ دو. طائف تے لوگ آئے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد اندر روایت ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجے بتانو نہ توڑو, اجے درخت نہ کٹو. لوگ نئے نئے مسلمان نے کتے پھر نہ جاون. رسول اللہ نے فرمایا طائف کے رہنے والوں سن لو,
تم سارے واپس کفر میں پلٹ جاؤ، محمد مصطفیٰ پھر بھی شرک کے خاتمے کے لیے بت کو توڑے گا۔ فرمایا خالد جاؤ توڑ دو۔ یا رسول اللہ سنیا اتھے جائیے تو کوئی جھٹکا لگ ہے، وہ جنڑیاں رہندی سی، وہ جڑا وہ نیڑے لگ کے ہاتھ لاندا سی انہوں جھٹکا لگدا سی۔ مشرکین آندے بڑی پہنچی سرکار، فرمایا خالد جاؤ توڑ دو۔ فرمایا یا رسول اللہ سنیا نیڑے لگی ہے تو جھٹکا لگدا وے۔ فرمایا خالد اللہ دا نام لے کے توڑ دو، سارے جھٹکے ختم ہو جان گے۔ فرمایا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی رب دا نام لے کے توڑ دینا، سارے جھٹکے مک جان گے۔ نہیں جے جھٹکے لگ دے انہوں جھٹکے لگ دے نے جنہوں اندر ایمان دے اندر شرک موجود ہوئے، انہوں جھٹکا پہندہ جی دے اندر توحید موجود نہ ہوئے، وہ آندہ جڑا ایتھوں ٹانی نہ توڑے ہو نہیں تے لگ ٹوٹ جائے گی۔ کہ انہوں جھٹکے نہیں جے لگ دے جی دا عقیدہ ہوئے یا عبت لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ عقیدہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا بنائیے، پھر اللہ رحمت فرمائے گا، پھر اللہ قربانیاں قبول کرے گا۔ سنیے فرمایا یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ فرمایا ابا جی سن دے نہیں، اے بیندے نہیں، کچھ دیون جوگے نہیں، اسی آنے نہیں دیون جوگے نے۔ جڑا سارا سال جا کے غیر اللہ دی نظر و نیاز دے اور ایک دن قربانی لے کے کہ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ اللہ ایک دن نہیں جے ویندہ ان صلاتی و نسکی، رب بندہ بے شک میرے نماز میرے واسطے ونوسو کی قربانی میرے واسطے و محیائی و مماتی، فرمایا سی ایک دن نہیں ویندے، اسی تیری زندگی دی ابتدا تو لے کے تیرے مرن تک ساری زندگی ویندے ہیں۔ للہ رب العالمین، کیا رب واسطے ہے وے؟ سارا سال گزارے غیر دے نام تے دے، ایک دن آ کے کہ میں رب دے نام تے قربانی کراں، رب کہتا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن نازل کر کے بیان کر دیا، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ فرماندے نے سن لو، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ دے ہر کس توڑے جانوراں دا نہ تے مینوں گوشت پہنچدا ہے نہ خون پہنچدا ہے، ولیکن ینال التقوی منکم، مینوں تواڈے دل دا تقوی پہنچدا ہے، طہارت پہنچدی ہے، تواڈے دل دے اندر عقیدہ توحید جڑا میں اس نوں وینا۔ قربانیاں تے جڑے اسی جانور کرنے رب نوں اسی گوشت نہیں دیندے، گوشت اسی آپ کھانے ہیں۔ اور سن لو مسئلہ سخت ہے، سننا مشکل ہوئے گا۔ قربانی دا ایک جانور لیا جی، گائیں لئیے، ہونے دے حصے پاونے نے، 7 حصے نے، جانا کتنیاں نے، جانور دی جان کنی، کچھ جی بولو، حصے دار کنے نے، سن لو، جان ایک ہے، ایک اللہ کے نام پہ قربان ہوگی، اور اس میں جو 7 حصے دار ہے، اگر ان میں سے ایک بھی مشرک ہے تو 7 کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ بے نماز مشرک ہے، حصے دار بنان لگے ہیں، پہلو انہوں پوچھو ہاں بھی تیرا عقیدہ ہے، ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، حصے دار بنان لگے ہیں، دیکھو نمازی ہے یا نہیں، بے نماز بھی مشرک ہے، مشرک ہے کوئی عمل رب قبول نہیں کرتا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب واسطے نماز پڑھئے پھر قربانی کیجئے۔ نماز صوفی برکت واسطے، قربانی رب واسطے، کوئی قربانی قبول نہیں۔ عقیدہ درست کیجئے، منہج درست کیجئے، تب نجات ہے، تب قربانی ہے۔ اگر غیر اللہ کے آستانوں پہ، غیر اللہ کے نام پہ سارا سال بکرے چترے جائیں، ایک دن رب کے نام کے لیے بکرا ذبح کرو تو رب کو نہیں چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے رب کو، جب تک تمہارا عقیدہ توحید درست نہیں ہے۔
آخری بات سنیے مسند احمدی حدیث میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندے راستے اندر جا رہے سن راستے اندر ایک جگہ تے ایک آستانہ آ گیا مجاورہ نے انہوں نے روک لیا روک کر کے کہنے لگے اے ساڑھے بزرگاں دے نام تے کوئی چڑھاوا چڑھاوو تاکہ جمن دیاں گے انہاں دوواں دے اندروں او دو میں کہنے لگے ساڑھے کو کوئی شے موجود نہیں جڑا سی چڑھاوا چڑھائیے مشرک کمین کی تے اتر آیا کہنے لگا پمیں مکھی مار کے چڑھاوا چڑھاؤ لیکن چڑھاوا ضرور چڑھانا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں دوواں دے اندروں ایک کہنے لگا اے میرے بھائی میں تے غیر اللہ دے نام تے کوئی چیز نہیں چڑھامنی مشرک کہنے لگے چڑھاوا چڑھاؤ نہیں تو اسی قتل کر دیاں گے کہنے لگا قتل ہونا منظور ہے غیر اللہ دے نام تے میں چڑھاوا نہیں چڑھاواں گا دوسرا کہنے لگا یار کوئی گل نہیں مکھی آندے نے مار کے چڑھا دے مکھی کیڑا کوئی کھان والی شے وے مکھی مار کے چڑھا دینے آ انہیں کہا اللہ دے بندے میں مکھی بھی رب نے پیدا کیتی ہے انہوں بھی غیر دے نام تے نہیں چڑھاواں گا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جڑا مسئلے دا شکار ہویا ہے کہنے لگا جان بچانی تے فرض ہے انہوں نے کہا جان جاندی ہے جائے لیکن رب دے نال شرک نہیں کرانگا جان جاندی ہے جائے لیکن عقیدہ توحید اندر امید شرک دی نہیں کرانگا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک نے مکھی ماری ہے تے غیر اللہ دے نام دا چڑھاوا چڑھا دیتا ہوئے دوسرے نے کہا میں مکھی بھی مار کے نہیں چڑھاونی نبی پاک نے فرمایا مشرکہ نے انہوں قتل کر دیتا ہے محبوب نے فرمایا جن نے مکھی مار کے غیر اللہ دے نام دا چڑھاوا دیتا ہوئے انہوں مشرکہ چھڑ دیتا ہوئے نبی پاک نے فرمایا جدوں مریا تے جہنم اندر گیا ہوئے جنہیں رب دے نام تو علاوہ کسے غیر دے نام تے مکھی بھی چڑھانی گوارا نہیں کی تھی جدا عقیدہ سی انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ نبی پاک نے فرمایا جنہوں مشرکہ قتل کیتا ہوئے جنہیں آکھیا غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز حرام ہے میں نہیں غیر دے نام تے چڑھاوا دینا چڑھاوا بھی صرف اللہ دے نام دا نظر و نیاز بھی صرف اللہ دے نام دی نبی پاک نے فرمایا انہوں مجاورہ نے قتل کر دیتا ہوئے نبی پاک نے فرمایا درو مجاورہ قتل کیتا ہوئے ادھو اللہ نے جنت عطا کر دیتی ہے فرمایا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا عقیدہ توحید ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا بنائیے تا عمل قبول ہونگے تا قربانی قبول ہوئے گی قربانی ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے جس کی سنت کو ذبح کرنے کے لیے جس کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے جانوروں کی خریداری کرنی ہے پہلے اس کا عقیدہ پڑھیے اس کا عقیدہ سیکھیے اس کا عقیدہ اپنائیے پھر جانوروں کی گردنوں پہ جناب علی چھری چلائیے پہلے اپنے عقیدے کو درست کیجئے اگر غلط عقیدہ خراب عقیدہ خراب عقیدے پہ چھری چلائیے پھر جانور کی گردن پہ چھری چلائیے اللہ اپنی برگاہ میں قربانی قبول کر لے گا اللہ سے دعا اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرما دے وما علینا الا البلاغ المبین